الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پارہ نمبر 26 حامیم شروع کرنا ہے۔ سورہ القحف، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 29 اور 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سننا تھا۔ معتبر روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تھے اور نخل کے مقام میں فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوسری مکی صورت کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے کہ ایک ہی گھرانے میں والدین مسلمان ہو گئے اور اولاد مسلمان نہیں ہوئی، اور اس نے اپنے والدین کو ملامت شروع کر دی کہ وہ کیوں اسلام لائے۔ اس کے برعکس بعض گھرانوں میں اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین مسلمان نہیں، اور انہوں نے اولاد پر تشدد شروع کر دیا۔ اس صورت کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اسی قسم کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی پس منظر میں اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں جن قوموں نے کفر کیا اور نافرمانی کی، ان کے روشن اختیار کی، ان کے بارے میں انجام کا حوالہ دیا گیا ہے، اور قوم عاد کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ جس جگہ ایک قوم آباد تھی وہاں بہت سی رعایت کے ٹہلے تھے جنہیں عربی زبان کے احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام احقاف رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اسی کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دیکھو کہ انہوں نے زمین کو کون سا ٹکڑا بنایا ہے، یا آسمان میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور انہوں نے جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صحیح جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے تم۔ قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا سن رہا ہوں اسے خوب بتایا جاتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں نا، مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجتا ہے، اور میں تو صرف اعلیٰ اعلان کا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہہ دیجئے اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایک جیسی گواہی دے چکا اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو راہ نہیں دکھاتا۔ وقال
الذین کفروا، اور کافروں نے ایمان والوں کی نسبت کہا اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں کہ وہ قدیم جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ تو اہل جنت ہے جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھ کر اور تکلیف برداشت کر کر اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ کا چڑھانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں اس نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد کو بھی صالحہ بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ 30 مہینہ سے مراد 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ والذی قال، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا تو مجھ میں سے کہتے ہیں لوگوں کے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناح برابری فرمائی گئی، اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور جواب دیتا ہے کہ میں یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، وہ لوگ ہیں جن پر وعدہ صدق آ گیا ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن کافر جہنم کے سر پر لائے جائیں گے تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی نہیں برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدلی کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، اور جب اس نے قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس نے پہلے بھی ڈرانے والوں گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ تو تم سوائے اللہ کے اور عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اصل لفظ احقاف ہے، یہ احقف کے یعنی جمع ہے جو لمبے مگر ختم دریا ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی وہاں اسی قوم کے ٹیلے کثرت سے پائے جاتے تھے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سرزمین کا نام ہی احقاف تھا اور یہ یمن کے علاقے میں واقع تھی۔ آج یہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور ان کا تعارف پیچھے سورہ اعراف میں گزرا ہے۔ قالوا، قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبود کسے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو سچ عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر ڈال دیں۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود نے کہا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام لے کر بھیجا گیا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ دانی کر رہے ہو۔ فلما رآہ، پھر جب انہوں نے عذاب کو بصارت بادل دیا، اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے یہ ابراہیم پر بسنے والا بادل ہے، دراصل یہ ابراہیم
جرات وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، وہ ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گا۔ بس وہ ایسی ہوگی کہ محض ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دے گا۔ گناہ گاروں کے گروہوں کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا، اور بلکہ ہم نے میعاد کو وہ مقدم دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں میں انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَثْلَكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کے ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لے۔ فلولا، بس قرآن کریم پہ الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کو محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ یہاں پہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی پیغمبر بنایا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ جس اس آیت میں تذکرہ ہے اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ فرمانے اور ان سے دکھ اٹھانے کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام ہے، نخلا ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اس وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے یہ کلام سنا تو وہ اسے سننے کے لیے رک گئے اور توجہ سے سننے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ قرآن کریم کا پورا اثر کلام اور فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس جنات پر ایسا اثر کیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس بھی اسلام کی دعوت لے کر پہنچ گئے، اور پھر ان کے کئی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں آئے۔ آپ نے ان کی تبلیغ کی اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔ جن راتوں میں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ان میں سے ہر ایک کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض راتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جنات کے اسلام قبول کرنے کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ جن میں آئے گی۔ قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ یا قوما، اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کو کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اور تمہیں المنکر عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَا يَجِبْ، اور جو شخص اللہ کے بلانے والوں کا کہا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کی مددگار ہوگا۔ یہ لوگ کلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس نے اللہ اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ، اور لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی حق ہے۔ فرمائے گا اللہ اب اپنے کفر کے بدلے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر کما صبروا، کیا بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسول نے کیا، اور ان کے لیے
عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے یہ معلوم ہو جائے گا۔ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، یہ پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کی سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ جہاں پر ہماری صورت مکمل ہوئی ہے اور اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے اور اس کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے، یہ صورت مدینہ میں نازل کی گئی۔ یہ صورت مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں اور بیشتر مفسرین کی رائے میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وقت تھا جب عرب کے کفر مدینہ منورہ کے ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد اور قتل کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد اور ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کو کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا بڑا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوئے ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی دوسری ہی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام دیا ہے۔ چونکہ اس میں جہاد اور قتل کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اس لیے اس صورت کو قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ ان کے اعمال برباد کر دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سچا دین بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت اصلاح کر دی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل والذین آمنوا، یہ اس لیے کہ کفر نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی ابتدا کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور ان کے حوالے اس طرح بتاتا ہے، فَإِذَا، تو جب کافروں سے تمہاری مٹ پھیر لو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدی بننے سے گرفتار کرو، خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تاکہ وقتیہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ہی ان سے بدلہ لے لیتا ہے۔ اب کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لیا جائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال پر ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناس کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاک کی ہوئی اللہ کے اعمال غارت کر دے گا۔ ذالک بأنہ، یہ اس کے لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے نہیں ہلکے کر دیا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ ذالک بأن اللہ، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کی کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے۔
اور اسی لیے کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور مثال چھپائیوں کے کھا رہی ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیرے ہی اس بستی سے زیادہ کی جس سے تجھے نکالا گیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جن کی مددگار کوئی نہ اٹھا۔ افمن کان علی، کیا بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزید کر دیا گیا ہو اور اپنی نفسانی خواہش کا پیروا ہو۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صدق جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس میں پانی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثال اس کی ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں بعض کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ کی مہر ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ الذین اہتدوا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں کہ جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ افلم، سو اے نبی آپ یقین کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی مدد فراخت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف سے اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بھیشری طاری ہو، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے۔ طاعتن، فرمانا کے بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ فہل، اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکمت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے۔ افلا، کیا یہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ ان الذین، جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے افعال کو مزید کر دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اسی کے لیے انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ فکیف، بس ان کی کیسے ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہو ان کے چہرے اور ان کی سینوں پر ماریں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہی اس نے بنا کر ان کے وہ راہ چلنے جسے انہوں نے
اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال کا ارادہ کر دیا۔ ام حسب الذین، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کی خامیوں کو ظاہری نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کی گھپ سے پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دے، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی چن لیں گے۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، ان قریب ان کے اعمال کو غارت کر دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے منہ گردان کیا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ فلا، بس تم بوڑھے بن کر سلامی کی درخواست پر نہ اتر جاؤ جب تم ہی بلند اور غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ انما الحیات الدنیا، واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل و کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کھانے ظاہر کر دے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو اور تم روبردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہاں پہ سورہ محمد مکمل ہوئی اور ہماری اگلی سورہ فتح شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں گے۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہی ہے، چنانچہ آپ خود صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج کل سینی کہلاتی ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دیجی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ آپ کی ایلچی کی حیثیت سے مکہ مکرمہ جائیں۔ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے تو ان کو جاننے کے کچھ ہی دیر بعد افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد دیا اگر کفار مکہ مسلمان پر حملہ آور ہوں تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانیں قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ کی ایلچی آئے اور آخر کار
ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ سیرت ابن ہاشم میں اگر ہم دیکھیں تو فتح الباری اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم خسارہ کی حالت میں تھے اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ یہ تو تمام صحابہ احرام بن کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہتر بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ بھیج دے، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گیا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی اور اسی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کفار سے ابھی ایک فیصلہ کو مارکا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اس لیے صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لی۔ صحابہ اکرام اس وقت جہاد کی جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صحابہ جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بعد ایک میدانی جنگ بڑھا ڈال دیا کہ قریش کے خلاف چھپا مار کے جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہ تھے۔ اس چھاپ پر جنگ سے قریش نے اتنی پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرائط واپس لیتے ہیں جس کو روک سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی میں رکھیں اور ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلائیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یہ تو اس کی تلافی کرے یا معاہدہ ختم کرے۔ قریش نے اس وقت غور میں آ کر بات نہ مانی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی خاص تجویز کے بغیر مکہ مکرمہ فتح بن کر داخل ہوا اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے اور صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری دکھائی اور اطاعت کی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالی اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، لیغفر لک اللہ، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے آئے اور پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کو ایک زبردست مدد دی۔ هو الذی انزل، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون ڈال دیا تاکہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ساتھ آپ اور بھی ایمان میں بڑھ جائے، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو اور جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور
مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والی ہیں، دراصل ان پر برائی کا پہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے اور وہ بہت بڑے لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا عدل کرو اور اللہ کے پاس پاکی بیان کرو صبح و شام۔ ان الذین، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اسے قرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ، دیہاتیوں میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیں گے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہیں گے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، آپ جواب دے دیجیے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یہ تم کو کوئی نفع نہیں دے گا، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کو اپنے گھروں کی طرف لوٹنا ناممکن ہے، اور یہ خیال تمہارے دلوں میں رچ گر گیا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہو جانے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو تو تم جھٹ سے جیب پہچان چھوڑو گے، لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے، اور چاہے کہ اللہ کے قانون کو بدل دے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ بھیجے چھوڑ دی ہوئے بدیوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جمعے قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑائی کرو، وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم منہ پھیر لیا جیسے کہ اس سے پہلے تم نے منہ پھیر چکے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کی تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اس دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی گئی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومن کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے، اور تمہیں اور بھی دے پر جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں پہ اپنے قابو رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم نے کفر جنگ کرتے ہو تو یقیناً پیٹ دکھا کر بھاگتے، نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ کوئی مددگار۔ اللہ کی اس قاعدے کے مطابق جو پہلے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلنا
ہوا نہ پائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي، هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرم سے روکا اور قربانی کے لیے موقف جانوروں کو اس کی قربانی گاہ میں پہنچنے سے، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کے تم کی خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا اہتمام نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرور پہنچا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسے نہیں کیا جاتا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کفر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمایت کی جگہ دی اور حمایتی اہلیت کی سوا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمع رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لقد صدق اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خوب سچا دکھایا۔ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن اور امان کے ساتھ مسجد حرم میں داخل ہوگے، سر منڈواتے اور سر کے بال کٹواتے نظر آؤ گے، اور ان اموار کو جتنا جنہیں تم نہیں جانتے، بس انہوں نے اس سے پہلے ایک نزدیک فتح میں تمہیں میسر کی۔ والذی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ کفر پر سخت ہیں، آپس میں دل ہے، تو انہیں دیکھے کار رکھو اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں ہے۔ ان کا شائستہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ مثال اس کھیتی کی جس نے اپنا انکھوٹ نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چھڑائے۔ ایمان والوں اور نیک عمل والوں، اللہ نے بخشش کی اور بہت بڑا ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورت مکمل ہوئی ہے اور اگلی سورت سورہ الحجرات شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کی بنیادی موضوع دو ہیں، ایک یہ کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تنظیم کا یکساں رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصول پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے ہیں جو عام طور پر رہن سہن کے دوران ان آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ مثال، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسرے کے معاملے میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی کرنا وغیرہ۔ نیز یہ حقیقت پوری واضح اور دقیق کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان کے قبیلے میں اپنی بڑائی چھٹائی کا اسلام میں کوئی جواز نہیں، تمام مسلمان برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہو سکتی تو وہ صرف اپنے کردار اور تقویٰ کی بنیاد پر۔ یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے پیغمبر اسلام کے دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ ہجرت عربی میں حجرات کی جمع ہے اور کمرے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی چوتھی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے اس پر آپ کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جس سے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل کا کارتک ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے سانچ کیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذین، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ ولولا انہم، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اگر تم کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ کرو کہ نادانی میں کسی قوم کو اذیت پہنچاؤ پھر اپنے کیے پر شرمندگی اٹھاؤ۔ وَعَمِلُوا، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ تمہارا کہا کرتے ہیں بہت اموال میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دی رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہوں کو اور نافرمانی کو تمہارے گناہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ اللہ کے احسان اور انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے جو زیادتی کرے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اگر عدل کرو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب میں دو، ایمان کے بعد فاسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور ان نہ ٹولو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کے لمبے قبیلے بنا دے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ قالت، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن تو وہ ہیں جن کو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی سچے اور راست گواہ ہیں۔ قل اتبعوا، کہہ دیجیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی داری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمان میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی، اور اگر تم راست گواہ ہو۔ ان اللہ یعلم الغیب السماوات والارض،
یقین مانو کہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ ہماری صورت مکمل ہوئی اور اگلی صورت قاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف۔ اس صورت کا اصل موضوع آخرت کے اسبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدت اور آخرت کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدت ہے جو انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ عقیدت دل میں ہو وہ ہر وقت انسان کے اس بات کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کے پاس سامنے جواب دینا ہے، اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہوں، جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھتا ہے، بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے، اور اس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر اسی عقیدے کی دلائل اور قیامت کے حالات اور جنت اور دوزخ کے منظر کشی پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ قاف کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت فجر اور جمعہ کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کے آغاز حرف مقطعات ہے، حرف قاف سے کیا گیا ہے جس کے معنی اللہ ہی کے معلوم ہے۔ اس حرف کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف بہت بڑی شان والی اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہوں نے اس ایک آگاہ کرنے والے آئے تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں پھر یہ واپس دور ازاں عقل ہے؟ قد علمنا، زمین جو کچھ ان میں سے گھاڑتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے۔ جب وہ ایک ان کے پاس پہنچ چکی بس وہ ایک الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ افلم، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شقاق نہیں۔ والارض، اور زمین کو ہم نے بچا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں، تذکرۃ، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بنائی اور دنائی کا ذریعہ ہو۔ ونزلنا من السماء، اور ہم نے آسمان سے برکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند اور بالا درخت جن کی خوشیں تو بڑی ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکالا ہے۔ کذبت، ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور ثمود نے بھی جھٹلایا تھا، وعاد، اور عاد نے اور فرعون نے اور برتان ان لوط کو، اور یقینا وہ لوگوں نے تباہ کی قوم نے بھی تذکیر کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کی پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم نے اس کے رب جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ جس وقت تو لینے والے جانتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر ان سے پاس نگہبان تیار ہیں۔ وجاءت، اور موت کے بے ہوشی حق لے کر پہنچی، یہی ہے جس سے تو بد کر پھیرتا ہے، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ وجاءت کل نفس، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ ایک کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیرے نگاہوں بہت تیز ہیں۔ وقالا، اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے،
جو کہ میرے پاس تھا۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قولا، اس کا ہم نشین کہے گا، اے ہمارے رب، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز گمراہی میں تھا۔ قولا، حق تعالیٰ فرمائے گا، بس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیجی، میری ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ یوما، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو پھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ ہاذا، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہے اور جو توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون، یہ وہاں جو چاہے انہیں ملے گا، ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ وَکَمْ أَهْلَكْنَا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی اور شہروں میں ڈھونڈتے تھے، رہ گئی کہ کوئی بھاگے گا ٹھکانہ نہیں۔ ان فی ذالک، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر اور وہ حاضر ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نہ چکا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ، بس یہ تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے کے پہلے بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، یوما، جس روز اس تندر و تلخی چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْیِی، ہم نے جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی تیری طرف پھر کر آنے والے ہیں۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دور ہو جائیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ نحن، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعدے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر ہماری سورت مکمل ہوئی اور اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ الزاریات۔ سورہ زاریات کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ یہاں سے حادیات سورت نمبر 57 تک تمام صورتیں مکی ہیں، اور ان سب کا بنیادی موضوع اسلام کی بنیادی عقائد کی تعلیم اور خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت اور دوزخ کے حالات اور پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا نہایت فصیح و بالغ اور انتہائی متذکرہ تذکرہ ہے۔ اس تاثیر کو کسی بھی ترجمے کے ذریعے کسی اور زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ترجمے کے ذریعے ان کے مفہوم کو کسی درجے میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ ان تمام صورتوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، اس لیے سورہ واقعہ تک ہر صورت کا اگلا تعارف نہیں دیا گیا اور اگلا تعارف نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری صورتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے بٹھنے والوں کی اڑ کر، فالحالحات وقرا، پھر اٹھانے والے بوجھ کو، پھر جلانے والی نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم رہو والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑھ رہے ہو، اس میں ہی وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے ہیں، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر دبائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پرستی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔
ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس لیے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کو اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذات میں بھی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہیں ضروری اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمانوں میں ہے، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو۔ حل عطا، کیا تجھے ابراہیم کے معظم مہمانوں کی خبر بھی پہنچی؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اجنبی لوگوں کو، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا پچن کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علم والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔